کراچی آپریشن کے پہلے حصے میں آپ نے سن 90 کی دہائی میں کراچی کی بدنظمی کے حالات سنے۔ اب دوسرے حصے میں کراچی کی بدنظمی کا مزید ذکر سنیے۔ اس زمانے کے کراچی کے رہائشی بتاتے ہیں کہ ان مسلح سیاسی جماعتوں کے صحیح و غلط ہر بات سے صرف نظر کر لینے کی اس ریاستی روش نے ان تنظیموں کی ایسی حوصلہ افزائی کی کہ پھر ان جماعتوں کی قیادت کے لیے تنقید یا سیاسی مخالفت ایسا گناہ بن گئی جس کی کم سے کم سزا موت قرار پائی۔ حکام، صحافیوں اور سرکاری شخصیات و افسران کے اندازے کے مطابق صرف MQM اور حقیقی کے مسلح تصادم میں ہزاروں لوگ، جن میں اکثریت سیاسی کارکنوں کی تھی، جان سے گئے۔ آفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارا تنظیمی ریکارڈ گواہ ہے کہ صرف ہمارے اپنے 432 کے لگ بھگ کارکنان شہید ہوئے۔ مجھے الطاف حسین کی تنظیم کو پہنچنے والے جانی نقصان کا پتہ نہیں ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن کا ریکارڈ کہتا ہے کہ ہزاروں لاوارث لاشیں تو انہوں نے دفنائی۔ شہر میں عام لوگوں کو بھی بے دریغ قتل کیا گیا۔ وہ لوگ قتل ہوئے جو باہر سے روزگار کمانے کراچی آئے تھے۔ ان کے تو لواحقین بھی یہاں نہیں تھے، بیچارے لاوارث قرار دے کر دفنا دیے گئے۔ اس سوال پر کہ کس نے کس کو کیوں مارا، آفاق احمد نے کہا کہ عام آدمی کو تو زیادہ قتل کیا گیا، باقی لہر چلتی تھی بھئی آج جو لوگ مرے وہ پٹھان تھے یا سنی تھے یا شیعہ تھے، بس سب مر رہے تھے۔ جب آفاق احمد سے پوچھا گیا کہ اس قتل و غارت کا ذمہ دار وہ کس سے سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں بھی کار فرما تھی۔ کوئی تھا جو کراچی کو مسلسل مفلوج رکھنا چاہتا تھا۔ بھارت اور امریکہ کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آفاق احمد کا موقف ہے کہ ان کے کارکنان کو تو سیاسی مخالفین نے قتل کیا، مگر صرف یہ MQM کے دھڑوں کی آپس کی جنگ کا نتیجہ نہیں تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ الطاف حسین کی MQM تو الزام لگاتی رہی کہ خود ان کے کارکنوں کو حقیقی کے ارکان نے قتل کیا یا خفیہ ادارے مارتے رہے، تو اپنے مخالفین کے جانی نقصان پر آفاق احمد نے تسلیم کیا کہ اگر ہمارے لوگوں کا کوئی کردار رہا ہوگا تو اسی طرح رہا ہوگا کہ ہمارے کارکنان اپنے علاقوں میں خوفزدہ تھے، اور ظاہر ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہیں سے اسلحے کا بندوبست بھی کر لیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی حملہ کرنے آئے گا تو ہمارے کارکنان پتھر یا ڈنڈے سے تو اپنا تحفظ نہیں کریں گے۔ آفاق احمد کہتے ہیں لوگوں کو گھروں میں گھس کر مارا جاتا تھا، گھر جلائے جا رہے تھے تو لوگوں نے راتوں کو پہرے دیے ہوں گے، اور کوئی حملہ ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جان بچانے کے لیے جانی نقصان ہوا ہوگا، لیکن ہم خود تو کسی سے کہیں لڑنے نہیں گئے۔ آفاق احمد نے دعویٰ کیا کہ آدھے لوگ تو انہوں نے یعنی دوسرے دھڑے نے خود مارے، اس شک میں کہ کہیں وہ ہم سے تو نہیں مل گئے۔ شعیب شوبی جیسے لوگ ایسے ہی مارے گئے۔ ایسے حالات میں فوج، ریاست اور سیاست کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی روگردانی کی گئی، جبکہ شہر میں اسلحے کی بھرمار اور ان جماعتوں کے خطرناک حد تک مسلح ہو جانے سے آنکھیں بند کر لی گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف MQM اس پرتشدد مسلح سیاست میں ملوث ہوئی یا کر دی گئی، بلکہ اس سیاسی منظرنامے میں کم و بیش ہر سیاسی، لسانی، مذہبی، دینی و فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت نے صرف بندوق کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دی اور اپنے اپنے مسلح گروہ، دستے اور جتھے قائم کر لیے۔ آہستہ آہستہ کراچی کے کئی گنجان آباد علاقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں اور لسانی گروہوں کے درمیان مسلح تصادم ہونے لگے۔ پھر تو اخبارات و جرائد سے وابستہ صحافی ہوں یا سیاسی مخالفین، عمائدین ہوں یا سرکردہ شخصیات، عوامی نمائندے ہوں یا سرکاری افسران و اہلکار، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عملہ ہو یا ممتاز شہری، ٹرانسپورٹرز ہوں یا تاجر، کاروباری شخصیات ہوں یا سماجی رہنما، ڈاکٹرز ہوں یا ہسپتالوں کا عملہ، ریاستی ادارے ہوں یا عدلیہ سے متعلق اہلکار، جج اور وکلاء، حتیٰ کہ طلباء ہوں یا اساتذہ، جس نے جب اور جہاں بندوق پستولوں سے مسلح ان گروہوں جتھوں پر تنقید کی یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی آواز اٹھائی، اسے جواب یا تو تشدد سے ملا یا گولی سے۔ نوبت آہستہ آہستہ پہلے اسلحے کے زور پر، مخالفین کے اغوا اور پھر ان پر بدترین تشدد اور بالآخر قتل و غارت تک جا پہنچی۔ کئی گنجان آباد علاقوں میں کم و بیش ہر سیاسی، لسانی اور مذہبی و فرقہ وارانہ گروہ اور جماعت نے اپنے اپنے عقوبت خانے یا تشدد اور قتل و غارت کے ایسے مراکز قائم کیے جن کا نام بھی دہشت، خوف اور بربریت کی علامت بن کر رہ گیا۔
آفتاب صدیقی نے کہا کہ ہم عام شہری تو ہر وقت پیاروں کی زندگی کے لیے خوف و پریشانی میں زندہ رہتے تھے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ کم و بیش ہر سیاسی، لسانی، مذہبی، دینی و فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت کے مسلح گروہ اور جتھے تھے۔ یہاں تک ہوا کہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے کارکنوں کو اغوا کرتے اور سرکاری اداروں کے حکام کی موجودگی میں ان یرغمال افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے۔ ذرائع ابلاغ کی پرانی اشاعتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تشدد و قتل و غارت کسی ایک علاقے، زبان یا کسی ایک تنظیم اور جماعت تک محدود نہیں تھی۔ ہر تنظیم اور ہر سیاسی جماعت کے ارکان موت کے اس بھیانک کھیل کا شکار ہوئے۔ تشدد کی یہ خبریں عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی جگہ پاتی تھیں۔ حکام کا الزام تھا کہ مخالفین کے ساتھ یہ تشدد اور قتل و غارت کرنے والوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی، مگر سیاسی قائدین کا موقف یہ تھا کہ یہ لاشیں ان سیاسی جماعتوں اور ان کے ذیلی تنظیموں کے ارکان کی ہیں جنہیں ریاستی ادارے تشدد کر کے قتل کر رہے ہیں اور لاشیں یا لاشوں کے ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے پھینک رہے ہیں۔ کراچی کے ایک ڈاکٹر نے جو جان بچا کر برطانوی شہری برمنگھم پہنچے اور یہاں سیاسی پناہ حاصل کی، بتاتے ہیں کہ میں تو ہارٹ سرجن بننا چاہتا تھا۔ میرا تو قتل و غارت کی اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس خوف میں کہیں کوئی کسی دن یوں ہی بلا وجہ مجھے بھی نہ مار دے، میرے اپنے ہی خاندان نے مجھے ملک میں رہنے نہیں دیا۔ امی کہتی تھی تم ہمارا واحد سہارا ہو، بیٹا کسی محفوظ جگہ چلے جاؤ تاکہ ہم سب کو پال سکو، اور مجھے ہارٹ سرجن بننے کا خواب دیکھنے والے ڈاکٹر کو یہاں اس ملک میں ٹیکسی چلانی پڑی۔ اس صورتحال میں فوج، رینجرز اور پولیس حکام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب تک نہ تو کراچی آپریشن کے پہلے مرحلے کے مطلوبہ نتائج مل سکے اور نہ ہی مقاصد حاصل ہو سکے، بلکہ معاملات سیاست کی نظر ہو جانے سے فوج کو سبکی اور بدنامی اٹھانا پڑی۔ سندھ اور وفاق میں برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کو ان تمام حلقوں کی سیاسی حمایت حاصل تھی جن کی جانب سے اس قتل و غارت پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ قتل و غارت روکنے کی کوئی بھی کوشش حکومت کو اس سیاسی حمایت سے محروم کر سکتی تھی جس کے بل پر حکومت کا اپنا وجود قائم تھا۔ یہ اس رپورٹ کا پہلا حصہ ہے، اگلا یعنی دوسرا حصہ آپ اگلی ریکارڈنگ میں سنیں گے۔ بالآخر وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی حکومت اور فوج کی قیادت اس فیصلے پر پہنچی کہ کراچی آپریشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے۔ پھر ریاستی اداروں کی جانب سے حکومت سے کہا گیا کہ فوج کو واپس بلایا جائے اور آپریشن کلین اپ کی دوسرے اور زیادہ سخت مرحلے کی کمان اب پولیس اور نیم فوجی ادارے رینجرز کے سپرد کی جائے اور انہیں خفیہ اداروں اور ریاست کی بھرپور مدد فراہم کی جائے۔ آپریشن کے اس دوسرے مرحلے کی قیادت بینظیر بھٹو حکومت کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر کو سونپی گئی، اور جبکہ پولیس کی قیادت کے لیے ڈاکٹر شعیب سڈل کا انتخاب کیا گیا۔ برطانیہ کی ساؤتھ ویلز یونیورسٹی سے کرمنالوجی میں ڈاکٹریٹ کرنے والے ڈاکٹر شعیب سڈل اس وقت راولپنڈی شہر میں ڈی آئی جی تھے۔ وہ پاکستان کی پولیس سروس میں پہلے افسر تھے جنہوں نے کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ خود ڈاکٹر شعیب سڈل نے کراچی آپریشن پر کھل کر طویل گفتگو کی اور شہر کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا۔ تھانوں، پولیس کے دفاتر، افسروں اور اہلکاروں پر منظم حملے ہوتے تھے۔ پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسر و اہلکار قتل کر دیے جاتے تھے یا حملوں کی زد میں آتے تھے۔ تھانوں کے دروازے عام آدمی پر بند تھے۔ رکاوٹیں لگا کر عام آدمی یا کسی ممکنہ حملہ آور دونوں ہی کا تھانے تک پہنچنے سے روکنے کے اقدامات ہوتے تھے۔ ریت کی بوریاں تھانوں کی چھتوں پر رکھی جاتی تھی تاکہ کسی ممکنہ حملے میں حفاظت یا مورچہ بندی کا کام دے سکیں۔ ڈاکٹر شعیب سڈل نے کہا کہ ایک روز مغربی ضلع میں تو خود میری گاڑی پر حملہ ہوا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا میرا سپاہی زخمی ہوا، مگر ہم بچ نکلے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ آپریشن کی نگرانی کرنے والے حکام نے ساری صورتحال وزیر اعظم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم ان پرتشدد عناصر یا حملہ آوروں کو گرفتار کر لیں گے اور انہیں عدالتوں سے سزا ہو جائے گی تو یہ سزا نہیں ہوگی۔ ایک سابق پولیس افسر نے کہا کہ تب وفاقی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے قتل و غارت اور دہشت گردی کے خلاف بے دریغ اور بے رحمانہ آپریشن کرنے کے لیے وزیر اعظم بھٹو سے مکمل فری ہینڈ لیا، یعنی آزادانہ کام کرنے کی اجازت طلب کی۔
طاقت کا جواب طاقت سے ہی دینے کے اس فیصلے نے وہ کیا جسے انگریزی میں اوپننگ دا گیٹ آف ہیل کہا جاتا ہے۔ دونوں جانب سے یعنی پولیس اور سیاسی طور پر متحرک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو اگلے کئی برس تک جاری رہی۔ ایک سابق پولیس افسر نے کہا کہ طریقہ کار ہی غلط تھا۔ سندھ ریزرو پولیس یعنی SRP سے بہت بڑی نفری لائی گئی ڈسٹرکٹ پولیس میں۔ فرض کریں اگر 100 لوگ لائے گئے اور ان میں سے 5 نے بھی اوپر والوں کے حکم پر ماورائے قانون کام شروع کیا تو فیصلہ سازوں کا تو کام بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آزادی سے پولیس کے کام کرنے کے طریقہ کار ہی بدل گیا۔ کئی افسروں نے عجیب انداز اور چال چلن اپنا لیا۔ ذیشان کاظمی جیسے پولیس افسران نے تو اپنے علاقے میں جینز اور کلف والی شلوار قمیض پہننے پر پابندی لگا دی۔ اس کا کیا تعلق تھا آپریشن سے؟ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پولیس کے افسران کو خفیہ اداروں کے ساتھ مکمل آزادی اس حد تک دی گئی کہ انہیں عدالتوں میں بھی گرفت میں نہیں لیا جا سکے۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد نے ایک موقع پر کہا، میں ان پولیس افسران کو شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا، مگر ہم نے دیکھا کہ جسٹس ناصر اسلم زاہد چلے گئے مگر وہ پولیس افسر وہی رہے۔ اگرچہ پولیس افسران نے آپریشن کے اہداف حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی مگر اور بھی بہت کچھ کیا۔ اس دوران انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہوئے اور سیاسی وابستگی رکھنے والے سینکڑوں افراد مارے گئے، لیکن ساتھ ہی ان مقابلوں میں شریک ہونے والے پولیس افسران و اہلکاروں کی لگاتار ہلاکتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس سے کراچی کو دنیا کے چند خطرناک ترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس قتل و غارت نے بلا شبہ ہزاروں جانیں لی، شہر کو کئی دن تک محصور رکھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس 4 سالہ آپریشن کے دوران 450 کے لگ بھگ افسران و اہلکار ہلاک ہوئے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اس دوران اپنے ہزاروں کارکنوں کی ہلاکت کے دعوے کیے۔ ریاستی اداروں پر مشتمل ایک فیلڈ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی جس میں رینجرز اور پولیس افسران شامل تھے۔ پاکستان سے نقل مکانی کر جانے والے اس وقت کے نامور سیاستدان نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ FIT اور پولیس نے بے دریغ وہ سب کچھ کیا جسے زیادتی کہنا کم ہوگا۔ پورے علاقوں کا محاصرہ، پوری آبادی کی خانہ تلاشی، ہر گھر سے نوجوانوں کی ناجائز گرفتاریاں، چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں، گھروں کی خواتین سے بدسلوکی اور بچوں کے سامنے بڑوں کی گرفتاری۔ سینئر صحافی افضل ندیم ڈوگر جنگ اور جیو نیوز سے منسلک ہے اور کراچی میں ہونے والے اس آپریشن کے دوران پیش آنے والے واقعات کی باقاعدہ سے کوریج کرتے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ریاست کو ایک منظم دہشت گردی کا سامنا تھا، لیکن اگر صورتحال کو سیاسی اور قانونی انداز سے ڈیل کیا جاتا تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ اگر یہ سیاسی دہشت گردی تھی تو نواز شریف یا بے نظیر بھٹو کی حکومتیں 10 برس تک اس جماعت کے ساتھ اتحاد بنا کر اقتدار میں کیوں رہیں؟ یہ بھی درست ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ ایک بس اغوا کر کے نو گو ایریا لے جائی گئی اور اس میں موجود تمام ایسے مسافروں کو قتل کر دیا گیا جو اردو بولنے والے نہیں تھے۔ مگر دوسری جانب فاروق دادا جیسے لوگوں کو انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے میں ہلاکت جیسے واقعات نے تو الٹا اثر کیا اور MQM تو مظلوم نظر آئی اور ہمدردی سمیٹتی رہی۔ MQM سے منسلک اور کئی جرائم میں پولیس کو مطلوب فاروق پٹنی، جو فاروق دادا کے نام سے مشہور تھا، ایک متنازع پولیس مقابلے میں ہلاک ہوا۔ افضل ندیم ڈوگر نے بتایا کہ جس SSP راؤ انوار پر 400 سے زیادہ افراد کو ماورائے عدالت قتل کرنے کے الزامات آپ آج سنتے ہیں، وہ اس وقت SHO تھے اور یہ مقابلہ انہوں نے کیا تھا۔ FIR میں پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ فاروق دادا نے اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ ایک شراٹ گاڑی میں ایئرپورٹ کے قریب پولیس پر حملہ کیا اور جوابی کارروائی میں وہ مارا گیا، اور ان ملزمات سے 11 یا 12 کلشنکوف، 5000 گولیاں، دستی بم اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ افضل ڈوگر کے مطابق یہ دعویٰ ہی انتہائی مزے کا خیز تھا۔ مٹسوبشی شراٹ جیسی چھوٹی سی گاڑی میں یہ تو 5 افراد مشکل سے سما سکتے تھے، پھر اتنا اسلحہ اور گولہ بارود۔ اگر یہ سب کچھ ایک شراٹ گاڑی میں ٹھوس بھی دیا جائے تو پھر گاڑی میں بیٹھے افراد مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ پوچھیں گے کہ دراصل پھر ہوا کیا تھا؟ تو ہوا یہ تھا کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ فاروق دادا گارڈن کے علاقے میں واقع اپنے فلیٹ پر موجود ہے۔ پولیس نے چھاپا مارا مگر وہاں نہ فاروق دادا ملا نہ کوئی اسلحہ وغیرہ۔
जब पुलिस नाकाम वापस जा रही थी तो इस इलाके के किसी शख्स ने ये इंकशाफ किया कि दरअसल ऊपर नीचे वाकया 2 फ्लैट अंदर से आपस में मिले हुए हैं और मुमकिन है कि फारूक अपने फ्लैट से मुंसलिक ऊपर वाले फ्लैट में हो। दोबारा छापे में पुलिस ने फारूक दादा को गिरफ्तार किया और साथ ले गई। अफजल डोगर कहते हैं कि कई दिन बाद हमें इत्तला मिली कि फारूक दादा ने एयरपोर्ट के करीब साथियों के हमरा पुलिस पर हमला किया और जवाबी हमले में साथियों समेत हलाक हो गया। मगर ऑपरेशन की निगरानी करने वाले कराची पुलिस के साबिक सरबराह डॉक्टर शुएब सडल कहते हैं कि फारूक दादा केस मेरे दौर का पहला वाकया था और मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में था। जब मुझे इसकी इत्तला फोन पर दी गई तो उस वाकये की अदालती तहकीकात करवाई गई थी। आप सुन रहे थे कराची